بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اصل حقائق کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ چوہے نے کہا، اے یار مینڈک، میں بدون تیرا چہرہ حسین دیکھے ایک دم کو بھی چین نہیں پاتا۔ دن کو میری معاش تیرا دیدار ہے، رات کو میری تسلی اور قرار اور نیند تو ہی ہے۔ تیرا احسان ہوگا کہ تو مجھے مسرور کر دیا کرے اور وقت بے وقت ملاقات کا لطف چکا دیا کرے۔ از مروت باشد ارشادم کنی، وقت بے وقت از کرم یادم کنی۔ از مروت باشد ارشادم کنی، مروت ہوگی کہ تم مجھے شاد کرے نہ خوش کرے۔ وقت بے وقت از کرم یادم کنی، اور وقت بے وقت اپنی محبت سے یاد کر لیا کرے۔ بے نیازی از غمی من اے امیر، دہ زکات حسن بنگر در فقیر۔ تو میرے غم سے اے میرے بے پرواہ ہے، اپنے حسن کی زکات دے، یعنی اس محتاج پر نظر عنایت فرما اور شرف دیدار سے مجھے مسرور فرما۔ یہ چوہے نے مینڈک سے کہا۔ اب مولانا حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے، اور مولانا کا مقصود بھی ان قصوں سے اصل میں یہی ہوتا ہے۔ ای فقیر بے ادب نادر پور است، لیک لطف عام توزہ برترست۔ اے اللہ، یہ محتاج بے ادب اور نالائق ہے، لیکن آپ کا لطف تو عام ہے، اور آپ کا لطف عام اس سے برتر و ارفع ہے۔ مین جوید لطف عام تو سند، آفتاب برحد سہامی زند۔ اے اللہ، آپ کا لطف عام سند اور قابلیت نہیں ڈھونڈتا ہے، اور آپ کا آفتاب کرم نجاستوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ شمس ہم میدہ زمیرہ گرم کرد، تا زمی باقی حد سہارا نجورد۔ یعنی آپ کے آفتاب نے زمین کا میدہ گرم کر دیا، جس کی حرارت نے نجاست کو اندر جذب کر لیا۔ جز خاکی گشت ورست ازوے نبات، ہا کذا یمحل الہ السیئات، یمحل الہ السیئات۔ وہ نجاست جز خاکی ہو گئی اور اس سے نباتات پیدا ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کو محو یعنی مٹا دیتے ہیں۔ چو خبیثہ را چنی خلات دہد، طیبی را تاج بخش در رسد۔ جب خبیثوں کو آپ ایسا خلات دیتے ہیں تو طیبین کو تو کیا کچھ بخش دیں گے۔ آدہد حق شاہ کے لعین رات، کا نگنج در زباں و در لغت۔ حق تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو وہ کچھ دیں گے جو کسی نے آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور جو کہ زبان اور لغت میں نہیں سما سکتا۔ ماں کہیم اے بیاں کن یار من، روز من روشن کن از خلقی حسن۔ ہم کون ہیں، اس کو آپ ہی بیان کیجئے، اے میرے محبوب، میرے دن کو خلق کی حسن سے روشن کیجئے۔ مولانا اللہ تعالیٰ کے تصرفات اور قدرت عجیبیہ کو بیان فرماتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کا آفتاب کرم جب دنیا میں روشن ہو کر زمین پر پڑی ہوئی نجاستوں کے کچھ حصوں کو تو خشک کر کے ایندھن بنا دیتا ہے، جس سے وہ تنور میں روشنی اور نور بن جاتا ہے، اور کچھ حصہ کو زمین کے اندر داخل کر کے کھاد بنا دیتا ہے، جس سے نباتات اور گلاب اور خوشبودار پودے نکلتے ہیں۔ زمین کے اندر نجاست کے رقیق اجزاء اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ آفتاب زمین کے باطن کو گرم کر دیتا ہے، اور حرارت کا خاصا انجذاب ہے۔ پس اے اللہ، جب نجاستوں پر آپ کا یہ کرم ہے تو اپنے صالحین اور عاشقین کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ ایسی نعمتیں دیں گے کہ آنکھوں نے نہ دیکھی ہوں گی اور نہ خیال وہم میں بھی ان کا تصور آیا ہوگا، جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یعنی میں نے نیک لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ چیزیں بنا رکھی ہیں جس کو نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال بھی گزرا۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ کسی پر غیب سے علوم و معارف کا وارد ہونا علامت ہے کہ اس شخص کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نگاہ کرم اور خاص فیضان رحمت ہے، اور اس کو اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، چون ببینی بر لبی جو سبز مست، پس بدا از دور کا اینجا آب ہست۔ جب تو ندی کے کنارے پر سبزہ مست دیکھے تو دور ہی سے یقین کر لے کہ اس جگہ پانی موجود ہے۔
چوب بینی برلبی جو کہتے ہیں چھوٹی سی ندی کو، سبز مست چوب بینی برلبی جو سبز مست، پس بداں پس جان لے از دور دور سے، کی اینجا آب ہست کی اینجا آب ہست، ادھر پانی ہے۔ گفت سیما ہم وجود کردگار، کہ بود غماز باغرا سبز زار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے چہروں سے ان کے قلب کا نور چلکا پڑتا ہے، اور یہ فراوانی نور کثرت عبادت، بالخصوص تہجد کی نماز اور استغفار آہ و سحر سے ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مصرع میں ایک اور مثال دیتے ہیں کہ بارش کی مخبری سبزازار کرتا ہے، گرب بارد شبن بیند ہیچ کس، کہ بود در خواب ہر نفس و نفس۔ اگر شب کو بارش ہو اور کوئی بارش کو نہ دیکھے، کیونکہ رات کو ہر سانس لینے والا نیند میں بے خبر ہوتا ہے، تو صبح جب باغ کو ہرا بھرا دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ رات بارش ہوئی تھی۔ گرب بارد شبن بیند ہیچ کس، کہ بود در خواب ہر نفس و نفس۔ تازگی ہر گلستان جمیل، ہست برباران پنہانی دلیل۔ ہر باغ باجمال کی تازگی دلیل ہوتی ہے باران مخفی پر۔ مولانا پھر چوہے کی عقائد کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ اس چوہے نے کہا مینڈک سے کہ اے بھائی، میں خاکی ہوں اور تو آبی ہے، یعنی پانی کا رہنے والا ہے، میں پانی میں نہیں آ سکتا، مجبور ہوں، اور تو خشکی میں آ سکتا ہے، لیکن تم کو اطلاع کیسے ہو کہ میں تم سے ملاقات کا مشتاق ہوں؟ دیر تک اس پر مشورہ ہوتا رہا، اور انجام کار چوہے نے یہ رائے پیش کی کہ ایک لمبی ڈوری لائی جاوے اور ایک کنارہ اس کا تمہارے پاؤں میں بندھا ہوا ہو، دوسرا سرا میرے پاؤں میں بندھا ہو، اور جب مجھ کو ملاقات کرنی ہوگی ڈوری کو ہلا دوں گا، تو اس طرح تمہیں پانی کے اندر ڈوری کی حرکت محسوس ہوگی اور تم ندی کے کنارے آ جایا کرنا، اس طرح ہم دونوں کی ملاقات ہو جایا کرے گی۔ مینڈک کو چوہے کی یہ بات بری معلوم ہوئی اور دل میں کہا کہ یہ خبیث مجھے اپنے قید و بند میں لانا چاہتا ہے۔ ای عجب نبود کی کو افتد بچا، بھول عجب افتادنی بینائے راہ۔ یہ تعجب نہیں کہ اندھا کنویں میں گر جائے، تعجب تو یہ کہ بینائے راہ کنویں میں گر جائے۔ اس خیال کے باوجود مینڈک نے اپنے قلب میں میدان پایا کہ چوہے کی درخواست قبول کر لے۔ عقل پر جب طبعی خواہش غالب ہو جاتی ہے، عقل پر جب طبعی خواہش غالب ہو جاتی ہے تو یہ نہایت خطرناک مستقبل کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ اب مینڈک کی ہلاکت اور تباہی کا ماجرا بیان فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ڈوری ہلا ہلا کر بار بار ملاقات کی لذت کے عادی ہو گئے تھے۔ ایک دن اس کا انجام سامنے آیا۔ اس خبیث چوہے کو ایک چیل اپنے چنگل میں لے اڑی، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ڈوری کا دوسرا سرا مینڈک کے پاؤں میں بندھا ہوتا، اس وجہ سے مینڈک بھی پانی کے اندر سے کہ مسکن عافیت و راحت اس کا تھا، لٹکا ہوا چیل کے ساتھ ساتھ اوپر فضا میں معلق ہوا۔ جو حشر چوہے خبیث کا ہوا وہی اس مینڈک کا بھی ہوا، یعنی دونوں کو ہلاک کر کے چیل نے اپنا لقمہ بنا لیا۔ اگر مینڈک پانی کے اندر رہتا اور چوہے خبیث سے دوستی کا یہ رابطہ قائم نہ کرتا تو پانی کے اندر چیل کی دشمنی اس کا کچھ بال بیکا نہ کر سکتی، اور نہیں وہ اس چیل کا لقمہ تر بند۔ فائدہ: اس واقعے میں مولانا نے بری صحبت سے بچنے کی کس انداز لطیف سے ہدایت کی ہے کہ پرلطف قصہ بھی ہے اور ہدایت کی راہ بھی ہے۔ راکم الحروف عرض کرتا ہے کہ روح اور نفس اور شیطان کو اسی قصہ پر منطبق کیا جائے کہ نفس امارہ مثل خبیث چوہے کے ہے بری خصلت کے اعتبار سے، اور روح مثل مینڈک کے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا پانی ہی اس کا اصل مرکز ہے، اور چیل کی مثال شیطان کی سی ہے۔ پس نفس اپنی خواہشات کے لیے روح کو ہر طرف پھسلاتا ہے اور اس سے ڈور باندھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جس کی روح نفس کی خواہش پر تسلیم میں سر کرتی ہے اور اس سے رابطہ قائم کر لیتی ہے تو شیطان اس نفس کو جہاں جہاں چاہتا ہے گھسیٹتا ہے، اور روح بھی اس کے ساتھ ذلیل پھرتی ہے بوجہ رابطہ بن نفس کے، اور انجام کار شیطان جب دوزخ میں جائے گا تو یہ نفس جو اس کے چنگل میں تھا وہ بھی جائے گا، اور روح جو نفس سے رابطہ گناہوں میں کیے ہوئے تھی وہ بھی دوزخ میں معذب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس واقعہ سے سبق حاصل کر لیں اور نفس اور شیطان سے اپنے کو محفوظ رکھیں، جس کی صورت یہ ہوگی: نمبر 1،
روح ذکر اللہ سے غافل نہ ہو، کسی وقت غافل نہ ہو، روح ذکر اللہ سے غافل نہ ہو، کبھی قلب و جوارح دونوں کے ساتھ، کبھی صرف قلب کے ساتھ، اور ان کی تفصیل بزرگان دین سے معلوم کر لیں۔ دوم، نفس کتنا ہی گناہ کا لطف سامنے رکھ کے ادھر رخ بھی نہ کرو، اس کو اپنا دشمن سمجھ، اور دشمن بھی بڑا دشمن، ابلیس سے بھی بڑا دشمن نفس ہے۔ تم شیطان کی وسوسوں پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، اور کسی اللہ والے کی نظر عنایت کے سایہ میں رہو، یعنی ان کی صحبت سے، ان کی علوم اور ارشاد سے استفادہ کرتے رہو۔ شیطان کا قبضہ اسی وقت ہوتا ہے جس وقت ہماری روح نفس سے ساز باز اور صلح کر لیتی ہے۔ لہذا ابلیس لعین کے شر سے بچنے کے لیے نفس کی مخالفت از حد ضروری ہے۔ جو نفس کو مغلوب رکھے گا وہ انشاءاللہ تعالی شیطان پر غالب رہے گا، اور نفس پر غالب ہونا آسان نہیں جب تک کسی اللہ والے سے قوی اور صحیح تعلق نہ کیا جاوے۔ قوی تعلق سے مراد محبت اور مناسبت ہے، اور صحیح تعلق سے مراد اس کی ہدایات پر عمل ہے۔ قوی تعلق اور صحیح تعلق، قوی تعلق سے مراد محبت اور مناسبت ہے، اور صحیح تعلق سے مراد اس کی ہدایات پر عمل ہے، یعنی اپنا حال کہہ کر ان سے مشورہ کر لیا جاوے اور پھر اس پر من وعن عمل کیا جاوے، تو چند دن میں کایا پلٹ جائے گی۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔